اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن كشفت عنك الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزم فیض القرآن میں آن لائن اور مسجد بیت الرشید میں حاضر رہ کر شرکت فرمانے والے احباب ملت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. جمعہ گزشتہ کی گفتگو آپ کے ذہن و فکر میں ہوگی. قرآن کریم کی روشنی میں اور آیات ربانی کے مفاہیم آپ تک پیش کیے گئے تھے کہ قوم بنی اسرائیل کی
رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور قوم بنی اسرائیل جو فرعون کے ماتحت تھی، اور فرعون کی قوم نے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا، ظلم کرتے، ستاتے، ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کی رہائی کراؤ، اور فرعون کو ہدایت کا پیغام بھی دو، اس لیے کہ وہ اپنے کو معبود تصور کرتا ہے اور اپنی قوم سے اپنی پرستش کراتا ہے، اور انا ربکم الاعلی کا کلمہ اپنی قوم سے دہرواتا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، ہدایت کی، دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ تیری خدائی باطل ہے، حقیقت میں معبود حقیقی صرف اللہ تعالی ہے۔ اور پھر دلیلوں کے طور پہ جیسی جیسی ضرورت پیش آئی، معجزات کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حقانیت کا اعلان کیا، لیکن وہ قوم اتنی گمراہی کی عمیق کھائی میں گری ہوئی تھی کہ ان کی آنکھوں پہ جیسے پٹی بندھی ہو اور ان کے قلوب پہ جیسے مہر لگی ہو، سب کچھ دیکھتے، سنتے، سمجھتے، پھر بھی احساس بیدار نہ ہوتا۔ چنانچہ اب سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف قسم کے عذابات مسلط فرمائے، اور یہ جو عذابات اللہ تعالیٰ ان پہ نازل فرماتا، تو ان عذابات کے نزول کے پیچھے محض یہ مقصود ہوتا کہ شاید اب عبرت حاصل کر لیں، اور شاید کہ اب ہدایت قبول کر لیں۔ چنانچہ یہ معجزات جن کا ذکر، یہ عذابات جن کا ذکر جمعہ گزشتہ میں ہوا کہ ٹڈی کا عذاب، گھن کا عذاب، میڈک کا عذاب، اور پھر پانی کو خون بنا دینے والا عذاب، جس طرح کے جو عذابات ان پر آئے تو بہت دیر نہیں ہوتے، بلکہ 1 ہفتے تک کی مدت ہوتی۔ 1 ہفتہ وہ رہتے، لیکن جب یہ مبتلا عذاب ہوتے، پریشان ہو کر جناب موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ نجات دلا دیجئے، ہم توبہ کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے کہ اللہ ان کی دعا سے ان کی عذاب کو اٹھا لیتا، اور جب عذاب اٹھ جاتے تو چاہیے تھا کہ وعدے کے مطابق وہ توبہ کرتے، ایمان لے آتے، لیکن پھر وہ اپنی اسی گمراہی پر ڈٹے رہتے اور کوئی باتیں قبول نہ کرتے۔ کئی بار ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے جب عذاب ان پر مبتلا، عذاب کا سلسلہ ان پر نافذ ہوا، اور جب چھٹکارا ملا تو پھر وہ اپنے قول سے اور اپنے عہد سے بدلتے نظر آئے۔ چنانچہ انہی کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طور پہ فرمایا جو آپ نے سنا کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لِنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، کہ بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے
تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ یہ قوم فرعون کی باتیں ہوتی۔ جب عذاب آتا وہ کہتے کہ آپ دعا کر دو عذاب سے نجات مل جائے اور ہم توبہ بھی کر لیں گے، تمہارے دین کو قبول کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، اور قوم بنی اسرائیل کو جو تم ہمارے اپنے حوالے کرنے کی بات کرتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ اور جب دعا ہو جاتی، عذاب ٹل جاتا تو باتوں سے مکر جاتے۔ بار بار جب ایسا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے پہلے عبرت کے لیے، ان کو ہدایت کے لیے، احساس کو بیدار کرنے کے لیے یہ ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے عذاب پہلے دیے، ان کی مدت بھی زیادہ نہ رکھی، اسی لیے کہ اب وہ سمجھ جائیں اور اللہ کی قدرتوں کے قائل ہو جائیں۔ لیکن جب ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور اپنی ہٹ دھرمیوں پہ قائم رہے، اپنے ضد پر وہ اڑے رہے، تو نتیجتاً پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب ہی وہ پھر جاتے۔ جب مہلت ملتی، ایک مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک ہفتہ عذاب دیا جاتا، پھر عذاب اٹھ جاتا تو ایک مہینے کی مہلت انہیں مل جاتی۔ یہ ایک مہینے کی جو مہلت ملتی تو اس کا نتیجہ غلط اخذ کرتے، اب وہ سمجھتے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، چلو یہ اچھا ہوا، یہ اچھا ہوا، ہمارے لیے آسائش کا دن پیدا ہو گیا۔ لیکن یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ اللہ نے یہ ایک مہینے کی تمہیں مہلت دی ہے تاکہ اب سے اپنے اندر سدھار پیدا کر لو۔ لیکن جب اپنی اسی جہالت، گمراہی اور بدعقیدگی پر قائم رہے تو پھر قرآن کہتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ تو پھر نتیجتاً کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور بدلہ کیسا لیا؟ تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ یعنی یہ قدرتوں کے اظہار کے لیے یہ ساری چیزیں پیش ہو رہی تھیں۔ پہلے تو معجزات کے ذریعے اللہ نے اپنی قدرت کا لوہا منوانا چاہا، لیکن جب ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو عذابات کے ذریعے اللہ نے اپنی قدرتوں کا اظہار کیا۔ لیکن وہ جب بے خبر رہے اور وعدہ خلافی کرتے رہے، عہد شکنی کرتے رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ اور بدلہ کیسا لیا؟ پوری قوم کو اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اور یہ دریائے نیل میں غرق کرنے کا جو واقعہ ہے وہ سورہ بقرہ شریف میں تفصیلی طور پر آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کو اکٹھا کرو اور انہیں دریائے نیل پار کر کے چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور رات ہی کے حصے میں سفر شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو آپ نے اپنی عصا کا سہارا لیا اور اس دریائے نیل پر آپ نے عصا مارا کہ وہ راستہ بن گیا، ایک پاٹ بن گیا، پل کی طرح سے اس پار سے اس پار تک کا پورا راستہ بن گیا، اور بڑی آسانی سے جناب موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر دریا کے پار گزر گئے۔ اور جب فرعون کو معلوم ہوا کہ جناب موسیٰ قوم کو لے کر دریا پار چلے گئے، پیچھا کیا، پوری قوم ساتھ ساتھ چلی، اور فرعون جب آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنا تھا۔ دریائے نیل کے کنارے فرعون اپنے ایک قیمتی گھوڑے پر سوار پہنچا، لیکن ہمت نہ ہوتی کہ دریا میں قدم بڑھائے۔ اللہ نے حکمت پیش کیا کہ جبریل امین آ گئے اور اسی نسل کی اسی جیسی سیاہ گھوڑی لے کر آ گئے۔ اور یہ گھوڑی جب گھوڑے نے دیکھا اپنے آگے یہ گھوڑی جاتے تو وہ بے قرار ہو گیا،
اور گھوڑی جبریل لے کر بڑھے اور دریائے نیل میں گھوڑی نے پاؤں ڈال دیا، اور جب گھوڑی نے پاؤں ڈالا تو فرعون کے گھوڑے نے بھی اپنا قدم تیزی سے بڑھا دیا۔ اب فرعون چاہتا تھا کہ اپنے گھوڑے کو قابو میں کر لیں اور یہ دریا میں نہ جانے پائے، لیکن گھوڑی کی وجہ سے یہ گھوڑا ایسا بے قرار ہوا کہ فرعون کے قابو سے نکل گیا، اور جب گھوڑی نے دریا میں پاؤں ڈالا وہ آگے بڑھی کہ پیچھے سے اس نے بھی قدم بڑھا دیا، اور اس کے بعد گھوڑی تو جبریل لے کر آئے تھے وہ غائب ہو گئی، اور اس طرح سے فرعون اپنا گھوڑا لیے ہوئے اس دریا میں غرق ہوتا گیا، اور ساری قوم پھر اللہ نے دریائے نیل میں اسی طرح سے غرق کر دیا۔ قصہ تمام ہو گیا۔ لیکن شیطان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کی زد میں آ ہی جاتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ قوم بنی اسرائیل پر اللہ نے کتنا کرم کیا، کتنا احسان کیا۔ مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، بت پرستی کی زندگی گزار رہے تھے، اور فرعون کو سجدہ ریزی کی زندگی گزار رہے تھے، ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ یہ کیا اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اللہ نے اس قوم پہ کرم کیا، غلامی سے آزادی دی، ان کو گمراہی سے ہدایت دی، اللہ نے ان کو ذلت سے عزت دیا، اللہ نے مصیبت ٹالی، آسانی کا راستہ دیا، اور قوم بنی اسرائیل پر اللہ نے اس درجہ کرم کیا کہ انہیں ایک اپنا نبی دیا، ایسا رسول دیا جو کلیم اللہ ہے، اس کے ساتھ کیا۔ لیکن قوم کو کیا کہیے گا، شیطان نے پھر اس قوم میں وسوسہ ڈالا۔ جس قوم پہ اس قدر احسانات ہوں اور اس قدر اللہ کی کرم نوازیاں ہوں، اس قوم کو تو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے اللہ کے احسانات کو یاد رکھے اور ہمیشہ راہ ہدایت پہ قائم رہے۔ آدمی خود سوچ سکتا ہے ایسے ہی غفلت ہے جیسے آج کے دور میں بھی ہے۔ اللہ کی کتنی کرم نوازیاں مسلمانوں پر ہیں، اس کی کتنے احسانات ہیں، قدم قدم پر اس کی شان رحیمی ہے، کرم کرم پر قدم قدم پر اس کی عنایتیں ہیں۔ بندوں کو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، کھانے پینے کو دیتا ہے، صحت تندرستی دیتا ہے، آسائش و راحت دیتا ہے۔ بندے سب حاصل کرتے ہیں لیکن اپنے خدا کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ بھولی ہے قوم، غفلت میں پڑی ہے، اور انہیں خیال نہیں آتا وہ خدا جو ہمیں ہر مصیبت سے چھٹکارا دے رہا ہے، وہ خدا جو ہمیں عزت و شرافت کی منزلیں عطا کر رہا ہے، وہ خدا جو ہمارے لیے راحت و آسائش کا انتظام کر رہا ہے، وہ خدا جو ہر مصیبت سے ہمیں محفوظ کر رہا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہو جائیں، اس کی معبودیت کے قائل ہو جائیں، اس کو راضی رکھیں، ایسا کچھ نہیں، پھر بھی ہم بھولے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سبق سکھانے کے لیے اس طرح کے حالات پیدا کر دیتا ہے جیسے کہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ احساس کو بیدار کرنے کے لیے ہیں، توبہ و استغفار کرنے کے لیے ہیں، غفلتوں کی چادر اتار کر بیداری کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ بھولی ہوئی قوم کو خدا کی یاد کرنی چاہیے، اور یاد خدا میں مصروف ہونے کے لیے یہ حالات ہیں۔ ہم اگر غفلت میں اب بھی پڑے رہے تو اس سے زیادہ بھی تو مصیبت آ سکتی ہے۔ ابھی سے ہمیں اور آپ کو چاہیے، یہ جو ذکر چل رہے ہیں، یہ جو واقعات کی باتیں واقعات چل رہے ہیں، یہ جو قوم بنی اسرائیل اور قوم فرعون کے تعلق سے قرآن کی آیتیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو اب سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، توبہ و استغفار کی ضرورت ہے۔ شیطان قدم قدم پہ بندوں کو
ورغلاتا رہتا ہے۔ اب قوم بنی اسرائیل پہ اس درجہ اللہ نے کرم کیا، انہیں تو چاہیے تھا کہ شکر گزار ہوتے کہ میرا خدا کیسا کارساز ہے، کیسا کریم ہے کہ اس نے دریائے نیل سے ہمیں بھی گزارا اور اسی دریائے نیل میں فرعون کو بھی ڈالا۔ لیکن جب بنی اسرائیل کی قوم گزری، وہی دریائے نیل ہے کہ وہ پانی راستہ بنا رہا ہے، بآسانی لوگ دریا پار کر رہے ہیں، اور وہی دریائے نیل ہے جب فرعون قدم ڈال رہا ہے تو غرق ہو جا رہا، کرے راستے مسدود۔ یہ کیا اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ لیکن احساس مردہ ہے۔ اب قوم بنی اسرائیل کا کیا حال ہوا معلوم ہے؟ قرآن کہتا ہے اتنا اللہ نے کرم کیا، اس طرح سے نجات دیا، مصیبت سے آسانی کی راہ دی، لیکن قوم تھی کہ گمراہی اس پر مسلط تھی، بگڑ گئی یہ قوم۔ اب وہ جو لوگ پہنچے دریا پار کر کے، انہیں مصر میں جانا تھا کہ مصر سے نکل کر اللہ نے جس مقام پہ انہیں پہنچایا تھا اس جگہ پہ انہیں جانا تھا۔ جب اپنے مقام پر پہنچنے لگے تو وہاں پر کچھ لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ قوم نے دیکھا کہ یہ لوگ بت پرستی میں لگے ہیں، معبود بنائے پھر رہے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، بس یہ لوگ بھی جا کے اس کی طرف مائل ہونے لگے، ان کے ساتھ بیٹھک کرنے لگے، ان کے کاموں کو اچھا جاننے لگے۔ اب دیکھیے پھر قوم بگڑ رہی ہے، اس قوم پہ اللہ نے انعام کیا اور یہی قوم اب پھر گمراہی کا شکار ہو رہی ہے، بگڑنے لگی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ قوم کہنے لگی، اے جناب موسیٰ، جیسے اس قوم اس طرح کے ان لوگوں نے جیسے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، اپنے معبود بنا رکھے ہیں، ایسے ہی آپ ہمارے واسطے بھی ایک خدا بنا دیجئے، ایک خدا ہمیں بھی دے دیجئے۔ قوم گمراہی کی بات کیا اس کی یہ نہیں ہے کہ بھول گئی کہ جس خدا نے دریائے نیل سے پار کیا، جس خدا نے انہیں عزت عطا کیا، جس خدا نے ان کے درجات بلند کیے، جس خدا نے فرعون کے ظالمانہ شکنجوں سے رہائی دی، جس خدا نے انہیں اس قدر نوازا، اسی خدا پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن بھٹک گئے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بت پرستی میں لگے ہیں، وہ معبود بنائے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی سوال کرنے لگے کہ ہمارے واسطے بھی ایک بنا کے دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن کے تعجب میں پڑ گئے، ارے تم یہ سوال کر رہے ہو، تمہارے احساس مردہ ہیں، تم لوگ نادان ہو، جاہل لوگ ہو، اس خدا پہ تمہیں اعتماد نہیں ہے جس نے تمہیں اس طرح سے چھٹکارا دیا، اتنا تمہیں کرم سے نوازا، تم پہ رحمت و عرفان کی بارشیں برسائیں، تم کو انعام و اکرام دیا، اور پھر بھی تمہیں کسی اور خدا کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اسی کا ذکر ہے۔ اب یہ قوم بنی اسرائیل پھر بگڑی، اور کیسے کیسے اس کا بھی تفصیلی ذکر سورہ بقرہ شریف میں گزر چکا ہے۔ یہاں یہ سب دہرایا جا رہا ہے، ضمناً ذکر آ رہا ہے کہ قوم کو خیال رہے کہ اللہ جب بندے اپنے خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے خدا کو جب بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں عذابات میں مبتلا کرتا ہے، انہیں سزائیں دیتا ہے۔ آخرت کی سزا تو ابھی باقی ہے، یہ سب دنیا کی سزائیں ہوتی ہیں۔ قرآن میں سنیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بدلہ پھر لے لیا، بار بار سمجھایا، بار بار تنبیہ کیا، بار بار وارننگ دیا، چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا رہا کہ ابھی سدھر جائیں، لیکن جب نہیں مانی قوم تو پھر رب نے فرمایا کہ ہم نے بدلہ لے لیا اور انہیں دریا میں ڈبو دیا۔ کیوں ڈبو دیا؟ سوال ہے نا بھئی، کیوں ڈبو دیا؟ قرآن نے اس کا جواب دے دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس لیے ڈبو دیا کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے، نشانیوں کو جھٹلا رہے تھے، عذاب آ رہا تھا، دعا کے لیے اپیل کر رہے تھے، وعدہ کر رہے تھے کہ ایمان لے آئیں گے، پھر مکر جا رہے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ان سے بے خبر تھے، ہوش میں نہیں آئے۔ تو ہم نے بار بار ان کا جب یہ آج شکنی دیکھا
ان کا یہ عمل دیکھا تو پھر بدلہ لے لیا کہ ہم نے غرق کر کے دکھا دیا کہ تمہارا خدا یقیناً قدرت والا ہے، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ چاہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا اس قوم کے بارے میں، یہی قوم بنی اسرائیل، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے اس قوم کو جو دبا لی گئی تھی اس زمین کے پورب پچھم کا وارث بنایا۔ اللہ نے کتنا نوازا، یعنی دبائی ہوئی تھی نا، فرعون کے ظلم و جبر میں دبی ہوئی تھی، کوئی چارہ نہیں تھا ان کے بعد، جو کچھ مزدوری کے کچھ گنے چنے پیسے ملتے تھے اس پہ گزارا کرتے تھے، کام بہت لیا جاتا تھا، محنتیں لیا جاتا تھا، تمام پہاڑ توڑنا، پتھر توڑنا، مکان بنانا، اس طرح کی جتنی محنت کا کام ہوتا تھا وہ اس قوم بنی اسرائیل سے لیا جاتا تھا۔ اللہ نے رہائی دلا دی اور انہیں آسائش کا راستہ دے دیا، پھر اللہ نے انہیں عزت بھی دے دیا، بڑائی دے دی، اور اس طرح سے دے دی کہ رب فرماتا ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس قوم کو جو دبا لی گئی تھی اس زمین کے پورب پچھم کا وارث کیا۔ اب آپ دیکھیے کتنا بڑا رتبہ دیا اللہ نے، پورب پچھم کے ساری زمین اللہ نے گویا اس کا وارث بنا دیا، ان کی ملکیت میں دے دیا۔ اور کون سی زمین؟ پورب پچھم کی وہ زمین التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی، وہ اسی زمین، برکتوں سے مالا مال زمین، زرخیز زمین، سونا اگلنے والی زمین، کھیتیوں سے سبز و شاداب زمین، پھلدار زمین، ایسی نفع بخش زمین، پورب سے پچھم تک وہ زمین کا ہم نے انہیں وارث بنا دیا۔ کسی کو جب اس طرح کوئی انعام دے دے تو وفاداری کا تقاضا کیا ہے؟ ایک ملازم اپنے مالک کے یہاں رہ کر کام کر رہا ہو، خدمتیں کر رہا ہو، اس کے فرائض انجام دے رہا ہو، اور مالک اپنے ملازم سے خوش ہو جائے اور خوش ہو کر اس کے وظیفے کے علاوہ انعامات دے دے، گھر مکان دے دے، زمین جائیداد دے دے، خوب نواز دے، تو اب آپ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اس ملازم کا تقاضائے وفا کیا ہونا چاہیے۔ جب مالک نے اس قدر نوازا ہو تو وفادار ملازم وہی ہے کہ اپنے مالک کو کبھی فراموش نہ کرے، اور اپنے مالک کی جو خدمتیں کرتا تھا اس سے سوا کرے، اس کا وفادار بن کر رہے اور ہمیشہ ممنون بنا رہے، اور اس کو یاد رکھے یہ وہ ہمارا مالک ہے جس نے صرف ہمیں کام کرنے کی اجرت ہی نہیں دیا ہے، انعام سے نوازا ہے، زمین و جائیداد کا مالک بنایا ہے، اور ہمیں اس نے سرفرازی دیا ہے، بہت نوازا ہے، مالک کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ وفاداری کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن وہ آدمی کہ جب مالک سے انعام لے لے، زمین جائیداد لے لے، ساری چیزیں لے لے، آسائش کے سارے اسباب اس کے واسطے مہیا ہو جائیں، اور پھر منہ پھیر لے، مالک سے منہ موڑ لے، کسی اور کا بن جائے، دنیا ایسے کو بے وفا کہتی ہے، ایسے کو دنیا غدار کہتی ہے، ایسے کو دنیا لائق سزا کہتی ہے۔ دنیا کہتی ہے یقیناً وہ ملازم بڑا غدار تھا، اسے تو سزا ملنی چاہیے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، دنیا میں ایک ملازم اس کا مالک نوازے تو تقاضا ہے وفاداری کا، اور وفاداری سے پھر جائے تو پھر دنیا میں وہ ذلیل ہے۔ وہ قوم ایک ملازم نہیں، پوری قوم، ایک زمین ایک جائیداد نہیں، مشرق سے مغرب تک زرخیز زمین کا جسے اللہ نے وارث بنا دیا ہو، اور مشکل سے نجات دی ہو، عزت سر بلندی دی ہو، سب کچھ دیا ہو،
اور پھر وہ قوم پھر جائے اور پھر اپنے خدا کو بھول جائے، تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ اس کا کس حد تک بے وفائی کا کردار ہے اور آج شکنی کا کردار ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن ذکر کرتا ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو کتنا نوازا ہے۔ رب کہتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو جو دبا لی گئی تھی اس زمین کے پورا پچھم کا وارث کیا، جس میں ہم نے برکت رکھی، اور کیا کیا رب نے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا۔ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل پر، اللہ نے وہ وعدے پورے کیے۔ بما صبروا، اور یہ سب جو اللہ نے جو انہیں دیا، مغرب مشرق و مغرب کی وراثت دے دی، اور یہ جو اللہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، جو کرم کیا، یہ سب کس وجہ سے کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ بدلہ ان کے صبر کا تھا۔ جو پہلے قوم فرعون کے ہاتھوں جکڑے ہوئے تھے، صبر کر رہے تھے، ظلم سہ رہے تھے، ان سب کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں ان سارے مظالم ڈھانے اور ظلم سہنے اور اس پہ صابر بنے رہنے کے صلے میں اللہ نے انہیں یہ عزت اور شرافت دے دی۔ اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی، اور جو چنائیاں یعنی جو وہ تعمیر کرتے، جو اٹھاتے، جو دیواریں بناتے، سب اللہ نے ان کا برباد کر دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأْتُوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اب قوم کی بات دیکھیے، جو میں نے بتایا نا کہ جب وہاں پہنچے، وہاں کے لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا تو ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے لگے، ان کے کام کو اچھا جاننے لگے، اور پھر اپنے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اسی طرح کا ہمیں بھی ایک خدا بنا کے دے دیجیے۔ یہ گمراہی کی باتیں پھر قوم بنی اسرائیل نے شروع کر دی۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے، یعنی جم کر بیٹھتے، ایسے قوم سے گزرے۔ جب دریا پار ہو گئے، دوسری پہنچے علاقے میں، شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک قوم ہے جو اپنا آسن کیے ہوئے ہیں، اپنے بتوں کے آگے جم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، بس دیکھتے ہی ان کے اندر پھر شیطنت گھر کر گئی، اور شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اپنی سب پچھلی باتیں فوراً بھول گئے، انعامات، اکرامات اور یہ نوازشیں، یہ احسانات سب جیسے بھول گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، قرآن کہتا ہے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔ کہنے لگے اتنے خدا کو لے کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ہمارے لیے بھی ایسا تو خدا بنا دے۔ اب یہ جہالت کی بات نہیں ہے، یہ احساس نہیں ہے انہیں کہ ہمارا خدا تو پہلے ہی سے وہ ہے جس نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے نجات دیا ہے اور اس آسائش کی منزل تک پہنچایا ہے، لیکن دیکھتے ہی بہک گئے اور کہا ہمارے لیے خدا ایسا بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بولے جناب موسیٰ تم ضرور جاہل لوگ ہو۔ یہ جہالت کی تو بات تھی، سن کے آدمی کو ناگوار نہیں گزرے گا، اتنا بڑا احسان ہوا، اتنی مصیبت سے نکلے، سب کچھ ہوا، انہیں تو ان بتوں کو دیکھنے کے بعد عقل کا تو تقاضا یہ تھا
کہ اس قوم کو جب آسن کیے دیکھتے اور بتوں کے سامنے جمے بیٹھے ہوئے دیکھتے تو اس قوم سے کہتے ارے تو کیا ان بت پرستیوں میں لگا ہوا ہے، ہمارے خدا کی طرف آ جا جس خدا نے ہمیں فرعون سے نجات دیا ہے، دریا کے پار اتارا ہے، عزت دیا ہے، شرافت دیا ہے اور مشرق و مغرب کی زمین کا ہمیں وارث بنایا ہے اور فرعون کو غرق کر دیا ہے، آؤ اس خدا کی طرف تم بھی آؤ۔ عقل کا تو تقاضا تھا یہی کہتے، لیکن عقل ماری گئی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے بلکہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے واسطے بھی یہ خدا ایسا بنا دیجئے، ایسا خدا ہمارے لیے بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر جواب میں فرمایا کہ تم ضرور جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں نرا باطل ہے، یعنی یہ قوم جس میں لگی یہ تو بربادی کا حال ہے، یہ تو ویسا ہی حال ہے جس سے تم نجات پا کے ابھی آ رہے ہو۔ وہاں فرعون اپنے کو رب کہلوا رہا تھا، یہاں یہ لوگ اس بت کو اپنا رب بنائے بیٹھے ہیں، یہ تو ان کی بربادی ہونے والی ہے۔ تم آسانی کے راہ میں آئے، آسانی کے مندر ملی، آسائش کی مندر ملی اور پھر بربادی کی تلاش میں لگے ہو، بربادی کی راہ میں جانا چاہتے ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں نرا باطل ہے۔ اور کہا جناب موسیٰ نے قالا اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، کہا جناب موسیٰ نے کیا اللہ نے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں، کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور خدا تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی ہے۔ اتنی شرافت عزت دی پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی قومیں پیدا ہیں، ساری قوموں پر اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، سب سے اونچے لوگ ہو، اس کے باوجود میں تمہارے لیے کوئی دوسرا خدا تلاش کروں، وہ تمہیں کیا دے گا؟ اور خدا کوئی اور ہو بھی سکتا ہے کیا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے خدا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہو، نہ اسے کسی نے بنایا ہو، بلکہ خدا کوئی بناتا نہیں ہے، اور جسے بنایا جاتا ہے وہ خدا ہوتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک خدا بنا دیجئے۔ اب بتائیے خدا جب بنایا نہیں جاتا ہے تو یہ طلب کرنا اور ایسی مانگ کرنا محض ان کی جہالت اور نادانی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ جناب موسیٰ احساس دلا رہے قوم کو، اس نے تو کہہ دیا نا کہ ہمیں خدا ایک بنا کے دے دیجئے، جواب میں آپ سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زمانے بھر پر اس نے تمہیں فضیلت دی ہے، اور کہا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی۔ یاد کرو کس نے بخشی؟ کیا جو خدا تم مانگ رہے ہو اس نے بخشی؟ ایسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ فضیلت اور یہ قدرت اگر ہے تو صرف معبود حقیقی کو ہے۔ یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی، اور کیسی نجات بخشی کہ یسومونکم سوء العذاب، کہ تمہیں بری مار دیتے، بری طرف سے ستاتے تھے نا، مارتے تھے، اور اعلان بھی کر دیا تھا فرعون نے کہ اگر کوئی موسیٰ پر ایمان لائے گا اور ان کی باتوں میں آئے گا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، اور ان کی عورتوں کو محفوظ کر لیا جائے گا جس سے استفادہ کیا جائے گا، یہ اعلان تھا۔ تو ایسا کرتا فرعون سب کے ساتھ،
یہ کیا اللہ کا کرم نہیں ہے اور یہ جناب موسیٰ کی نوازشیں نہیں ہیں؟ آنے والی اس طرح کی خطرناک مصیبت سے حضرت موسیٰ نے انہیں اس طرح بچا لیا کہ نہ کسی قوم کے ساتھ ہلاکت کا معاملہ ہوا، نہ کسی کے بچے ذبح ہوئے، نہ کسی کی عورت کو بندھی بنایا گیا، کچھ نہ ہوا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہی تھا، جناب موسیٰ کا صدقہ تھا کہ قوم اس طرح سے نجات پا گئی۔ اور اب کہتی ہے کہ خدا بنا کے دے دو۔ یاد دلا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے اور تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا، تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا۔ وہی خدا ہے جس نے اس طرح کی مصیبت سے نجات دے دی، اور کسی کے بارے میں تصور کرنا ہی محض گمراہی ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ عبادت صرف اسی خدا کی جائے گی جو خدا خلاق عالم ہے، کائنات کا حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے آگے کی باتیں پھر بیان ہوں گی، گفتگو تمام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔